حدیث شریف میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ فرماتے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا حدیث شریف ہے؟ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب میرا بندہ فرائض و واجبات کی تکمیل کے بعد، فرائض و واجبات کو مکمل ادا کرنے کے بعد جب نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتے کرتے وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، کہ وہ دیکھتا ہے تو آنکھ اس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اس کی آنکھوں میں سمایا ہوتا ہے، تب وہ اس کے آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہے جو دوسروں کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی، اس کے ہاتھ وہ کام کرتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ نہیں کام کر پاتے، اس کے پیر وہ کام کرتے ہیں جو دوسروں کے پیر نہیں کرتے، اس کی زبان وہ کام کرتی ہے جو دوسروں کی زبان کام نہیں کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ جب اس بات کو، اس حدیث شریف کو علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں، اپنے علامہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں آپ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا عطا فرمایا۔ میرا عزیز، ہر ایک جانتا ہے کہ جب کمان سے تیر پھینک دیا جائے تو اچھے سے اچھا تیر چلانے والا بھی وہ یہی جانتا ہے کہ جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو وہ تیر کمان کے اندر واپس نہیں آتا، کتنی بھی کوشش کر لی جائے، وہ کہنے والا جس نے تیر پھینکا ہے وہ اپنی زبان سے کہے کہ اے تیر، تو میرے ہی کمان سے نکلا ہوا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو کمان کے اندر واپس آ جا۔ سبھی جانتے ہیں کہ تیر کمان کے اندر میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن علامہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسروں کی بات ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان نگالی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان نگالی ہوتی ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اولیاء کا ہست قدرت ادھیلا، اولیاء کا ہست قدرت ازیلا، تیر رفتہ باز گردانند زیرہ۔ فرماتے ہیں علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے نیک و مقبول بندوں کو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اگر جو تیر کمان سے نکل جائے تو دوسرے کے کہنے سے وہ تیر کمان میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کا ولی اگر کہہ دے تو وہی تیر چلا ہوا کمان میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ طاقت و قوت اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتگے اللہ بود، گفتگے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ارشاد فرماتے علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں سنو، اللہ کا ولی جو اپنی زبان سے نکالتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی نہیں ہوتی، اللہ کی بات ہوتی ہے، کلام اس کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام نکل گیا، اللہ کے ولی کی زبان سے نکل رہا ہے، تو کہتے ہیں نکلا کلام جو نکلا ہے اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ولی کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ولی جو کہتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ بات ہو کر کے رہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو درس دے گئے، سبق دے گئے جو اللہ کے ولیوں کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ حضرت علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کاغ پاکا بر قیاس خود مگیر، کاغ پاکا بر قیاس خود مگیر گرچہ یکساں در نوشتن شیر و شیر۔ فرماتے کہ کاغ پاکا بر قیاس خود مگیر گرچہ یکساں در نوشتن شیر و شیر، یعنی ارشاد فرماتے ہیں علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ والوں کو اپنے پہ قیاس مت کرنا، اللہ والوں کو اپنی طرح مت سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ دکھنے میں تو وہ انسان معلوم ہوتے ہیں، دکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا چہرہ ویسے ان کا چہرہ، جیسے ہمارے پاس آنکھیں ویسے ان کے پاس آنکھیں، جیسے ہمارے پاس ویسے ان کے پاس کان، جیسے ہمارے پاس جو ہے ہاتھ ہے ویسے ان کے پاس ہاتھ، جیسے ہمارے پاس پیر ہے ویسے ان کے پاس پیر، ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ علامہ جامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری حالت دیکھ کر کے دھوکہ مت کھانا، ان کو اپنی طرح مت سمجھ لینا، ان کو اپنی طرح بشر مت سمجھ لینا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ دو لفظ ہے، ایک شیر لفظ ہے اور ایک شیر لفظ ہے، دونوں لفظوں کو بھی جب لکھا جائے گا تو لکھنے میں دونوں ایک ہی معلوم ہوگے، شیر بھی لکھنے میں ایک ہی جیسا ہوگا، شیر بھی لکھنے میں ایک ہی ہوگا، تو کہتے ہیں کہ لکھنے میں تو دونوں ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے ارشاد کیا فرماتے ہیں علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیا کہ چیزیں کہ مردم می خورد وایا کہ شیرے کے مردم را دگر، وایا کہ شیرے کے مردم را دگر۔ علامہ جامی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ شیر اور شیر دونوں لفظ دکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لکھنے میں ایک معلوم ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیر کا معنی دودھ آتا ہے، شیر کا معنی دودھ آتا ہے، کہ شیر وہ ہے جس کو انسان
انسان کھاتا ہے، وہ شیر وہ جو انسانوں کو کھا جاتا ہے، شیر وہ ہے جو انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ تو علامہ جامی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو ایک مت سمجھنا، دونوں کے درمیان میں فرق موجود ہے، دونوں کے درمیان میں فرق موجود ہے۔ تو علامہ جامی رضی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اپنی طرح نہ سمجھنا، بتانا چاہ رہے کہ جب اللہ کا ولی جو مصطفیٰ کی اطاعت میں جنہیں اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، تو عام انسان جب اللہ کے ولی کی طرح نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جامی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ اپنے اشعار کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔